السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ بہت ساری خبریں ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 3 صوبوں کے گورنرز کے لیے ناموں کی منظوری دے دی ہے، جبکہ دوسری طرف جو گندم سکینڈل ہے جو نگران حکومت کے ذمے اور کھاتے میں پڑ رہا ہے، اس حوالے سے ایک نئی خبر یہ بھی آئی ہے کہ موجودہ حکومت کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ گندم وہ امپورٹ کی گئی ہے، لیکن وہ امپورٹ کی گئی پرائم منسٹر کو لا علم رکھ کر، اور اس پر سیکٹری فوڈ جو ہے ان کے خلاف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ جو سکینڈل ہے پنجاب کے اندر جو گندم سکینڈل امپورٹ کرنے کے حوالے سے 200 ارب روپے کی تقریباً گندم ہے، اس کی حتمی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے کمیٹی کے صدر سے، اور کہ وہ پیر تک جو ہے وہ ان کو فراہم کر دی جائے۔ پیر ہی کو جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ میاں محمد نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے، اور اسی حوالے سے دوسری خبر یہ ہے جو کہ آج ہمارے دوست ہیں رئیس انصاری ان کی طرف سے دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا نام بطور صدر مسلم لیگ پرپوز کر دیا جا رہا ہے، اور سیکرٹری جنرل کے لیے سعد رفیق کا نام ہوگا، جبکہ دوسری طرف ANP نے بھی اپنے کچھ صدارتی عہدے داروں میں جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا، عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ 18 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، لیکن اس کا مطلب ہے 18 مہینے سے کوئی ان سے مذاکرات نہیں کر رہا تھا لیکن اب وہ جو 3 نام ہم نے آپ کو بتائے تھے پہلے ہی، ان کو کہا ہے کہ جی نومینیٹ کیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، لیکن 3 پارٹیوں سے بالکل مذاکرات نہیں ہوں گے، جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ بیوروکریسی میں تبادلوں کے اشارے آ رہے ہیں، اور ایک اہم اجلاس خیبر پختونخوا کابینہ کا اسلام آباد میں بھی ہونا جا رہا ہے، تو ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر جرنلسٹ جناب حماد حسن صاحب۔ حماد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج تو آپ نے کالا جوڑا پہنا ہے، آپ نے وائٹ پہنا ہے تو بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا آج تو آپ نے اجرک بھی پہنا ہوا ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، زرداری صاحب گورنر یہاں بانٹ رہے ہیں، میرے خیال میں آپ بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا شاید میں بھی ادھر شاید اجرک کی وجہ سے نظر پڑ جائے ٹھیک ہے نا، ابھی تک ایک گورنر تو خالی ہے نا سندھ کا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں تو صدور کا اب گورنرز کی نامزدگی کر دی، لیکن وہ جو نام آ رہا تھا، ہم نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر ڈسکس کیا تھا فروغ نسیم کا، تو فروغ نسیم صاحب بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ کیا اپڈیٹ ہے وہاں پہ اس پہ؟ فروغ نسیم کا آپ نے کہا تھا اور میں اس پر خاموش رہا تھا، لیکن آج ایک بتا دوں، نہیں بن سکیں گے میرے خیال میں۔ نہیں تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے بھی ایک نام لیا تھا وہ نہیں بن سکا ہے۔ میں اس کا میں بتاتا ہوں، اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ ہاں، دیکھیے فروغ نسیم جو نام میں نے پرویز خٹک گورنر KP کیوں نہیں بن سکے؟ دیکھیں ہاں، پرویز خٹک کا میں نے امکانی طور پر کہا تھا کہ امکان ہے کہ پرویز خٹک گورنر بن جائے، تو فروغ نسیم کا بھی ہم امکان ہی اب ظاہر آپ کر مجھے رہے ہیں بولنے دیں گے نا تو میں ذرا بات کو کی وضاحت کر دوں۔ نا۔ دیکھیے قیوم صاحب، پرویز خٹک میں نے امکانی طور پر کہا تھا کہ امکان ہے کہ پرویز خٹک بن جائے، کیونکہ اس وقت میرے پاس خبر یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نام آ چکا تھا پرویز خٹک کے لیے، کیونکہ پرویز خٹک کی ناراضگی بڑی شدید ہے کہ مجھے پارٹی سے بھی علیحدہ کر لیا، اکیلا رہ گیا، الیکشن بھی ہار گیا، کچھ ملا نہیں، تو انہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے گورنر کا نام زیر غور تھا، اور وہ نام پریزیڈنسی پہنچ چکا تھا، لیکن زرداری صاحب نے انکار کیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، یعنی پرویز خٹک کو گورنر نہیں بنایا اور اس آدمی کو گورنر بنایا جو ان کی پارٹی کے ساتھ مسلسل جڑے رہے، فیصل کریم کنڈی، ابھی تھوڑی دیر میں حلف بھی اٹھا لیں گے۔ تو اگر زرداری صاحب کا یہ موڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فروغ نسیم کے حوالے سے بھی بات نہیں مانیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے فروغ نسیم کو ایکسیپٹ بھی کر لے، تو دونوں امکانات موجود ہیں۔ مطلب جیسے فیصل ووڈا جو ہیں ان کو ٹکٹ دیا اور پرویز خٹک پہ انکار کیا،
تو اب پھر بیلنس کرنے کے لیے بیلنس جو ہے کرنے کے اچھا لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی اس کا سیاست ہے. امکان موجود ہے. اور اچھا. زرداری صاحب اسی طرح کھیلتے ہیں نا, وہ ذرا فرینڈلی انداز میں کھیلتے ہیں, بعض اوقات ایگریسو ہو کر کھیلتے ہیں. ایسے ہی چلا جاتا ہے نا, کچھ اپنی منواؤ کچھ ہاں, تو یہی سیاست ہے نا, ہوشیاری ہے نا. تو اس کا امکان بھی موجود ہے اور نہیں بھی موجود. صورتحال یہ ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی کچھ عرصے کے لیے خیبر پختونخوا میں محفوظ ہو گئی کنڈی کے آنے سے. اچھا. اگر پرویز خٹک آ جاتے تو پھر صوبائی اسمبلی کے اندر جو گروپس ہیں, جو مخالفتیں ہیں, شاید اس پر اثر پڑتا, لیکن وہ نہیں ہوا. تو زرداری صاحب کا وہ موڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کو گرانے کا. پی ٹی آئی فی الحال چند ماہ کے لیے محفوظ ہو گئی, کیونکہ کنڈی کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. وہ صرف گورنر رہیں گے, زرداری صاحب جو حکم دیں گے وہی مانیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بھی چلائیں گے. اور پختونخوا کے دونوں اہم عہدے, چیف منسٹر بھی اور گورنر بھی, دونوں عہدے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کے پاس چلے گئے, انتہائی جنوب کا ضلع جو ہے. جی ہاں بالکل. اور مولانا فضل الرحمان کنڈی کو لانے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے. کیا میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا نا کہ زرداری صاحب اور مولانا کے درمیان معاملات بہت بگڑ چکے ہیں. تو کنڈی وہ شخص ہے جو کئی مرتبہ مولانا کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں. اس الیکشن میں بھی, یہ جو ابھی الیکشن ہوئے 8 فروری کو, تو بھی کنڈی نے الیکشن لڑائی, کوئی 20-22 ہزار ووٹ لیا, بہت کم ووٹ لیا تھا. اور مولانا کو بھی شکست ہوئی اور کنڈی کو بھی ہوئی. علی امین اس حلقے سے جیت گئے. تو علی امین کے مقابلے میں نہیں لائے جا رہے, بلکہ مولانا کے شہر سے اپنا تگڑا پلر اٹھا لیا زرداری صاحب نے اور اپنا گورنر بنا لیا. ٹھیک ہو گیا, وہ تو پہلے سے طے تھا کہ یہی ہوگا کہ عہدے ہوں گے, لیکن کون ہوگا یہ ایک تجسس تھا جو آج ختم ہو گیا. بہرحال سندھ کے والے سے ہے. تو یہ خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے, یہ 6 مئی کو یہاں اسلام آباد میں کیا لینے آ رہی ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیے کریم صاحب, عمران خان ہمیں کہتے ہیں کہ ملک کو لوٹا گیا اور لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. 6 مئی کو جو میٹنگ ہو رہی ہے ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں, تو آپ کو پتہ ہی کہ اس میں کتنے لوگ آئیں گے پشاور سے. کتنے آئیں گے؟ اس میں ایک چیف منسٹر آئیں گے, ایک کابینہ کا اجلاس تو کابینہ کے سارے وزیر آئیں گے. سنے سر, ایک منٹ. اس میں چیف منسٹر آئیں گے, چیف سیکرٹری آئیں گے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری پی این ڈی آئیں گے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری انٹیریئر آئیں گے. یہ تو چلو وی وی آئی پیز ہو گئے. 15 وزراء آئیں گے, 8 مشیر آئیں گے, 33 انتظامی سیکرٹری آئیں گے, پرنسپل سیکرٹری بھی ہوں گے, بہت سارے ڈرائیورز ہوں گے, نوکر ہوں گے, کک ہوں گے, گاڑیاں ہوں گی, تیل ہوں گے, کھانے پینے ہوں گے, خرچے ہوں گے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا خرچہ آئے گا. یہ میٹنگ تو پشاور میں بھی ہو سکتی تھی, وہاں پہ چیف منسٹر ہاؤس بھی ہے, چیف منسٹر سیکریٹریٹ بھی ہے, بھائی وہاں پہ میٹنگ کر لے. آپ تو کو ایکسٹرا خرچہ صرف پیٹرول کا ہی ہوگا نا, اور کون سا خرچہ ہوگا ایکسٹرا؟ یار 60-70 لوگ آئیں گے, وی آئی پیز لوگ, تو صرف پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے. آپ 30 سال سے زائد صحافت کر چکے ہیں, عجیب بات کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ان وی آئی پیز کے کیا گل چھڑے اڑاتے ہیں. پھر یہ آئیں گے اور صرف تیل اور یہاں پہ پانی پی کے واپس چلے جائیں گے. انہوں نے 1-2 دن رہنا بھی ہوگا. وہ کیا کیا کھانے چلتے ہوں گے, کیا کیا مرغن کھانے. آپ کے دوست بھی ادھر بڑے سرگرم ہو جائیں گے, تو بڑے خرچے ہوتے ہیں. تو یہ ضرور اگر خرچے ہی بچانے ہیں تو پھر ادھر ہی میٹنگ کرتے نا. اسلام آباد میں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسلام آباد میں تو چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری زیادہ سے زیادہ میٹنگ کے لیے آتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کئی ادھر ادھر منسٹریز میں میٹنگ ہوتی ہے, تو اس کے لیے. تو اسلام آباد بھی تو ان کا پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کابینہ کے ساتھ قبضہ کرنے آ رہے ہوں اسلام آباد.
کیا اور ساتھ ہی کہہ رہے کہ خان کو چھڑا کے بھی لے جاؤ پی ٹی آئی سے تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اچانک گنڈاپور صاحب کھڑے ہو جاؤ کہے کہ چلو بھائی اڈیالہ چلتے ہیں خان کو اٹھانے، لیکن اتنے بھی نادان نہیں ہے، بڑے سمجھدار آدمی ہے یار. ہاں تو چلیں کابینہ کا اچھا، اجلاس ہو جائے گا بیوروکریسی کے حوالے سے تو اس میں یہ بیوروکریسی، ہاں یہ میں آپ سے پوچھنے آ رہا تھا کہ ساری بیوروکریسی بھی شاید اسی لیے آ رہی ہے تاکہ لائنیں سیدھی کریں. بیوروکریسی کی لائن سیدھی ہے. خیبر پختونخوا بیوروکریسی جو ہے نا اس کی لائن سیدھی ہے. تبھی تو شیر افضل مروت کے بھائی کو اڑا دیا. وہ ذرا ڈیمانڈز بہت کرنے لگا تھا، ذرا دھمکیاں دے رہا تھا افسران کو، تو انہوں نے اس کا کیا اشر کیا، بھجوا دیا نگر. اور اس سے ایک تیر سے کئی شکار ہوئے. گنڈاپور صاحب اس پہ بڑے خوش ہیں، فوری طور پر ہٹا دیا. ایک تو وہ ان الیکٹڈ تھے نا، وہ تو منتخب بھی نہیں تھے، خالد لطیف. اور گنڈاپور صاحب نے ان الیکٹڈ آدمی کو اڑا دیا اور مستقبل کے لیے راستہ بنا دیا، مشال کو اڑا دے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشال یوسف زئی کی جو ہے مشیر، وہ بھی ان الیکٹڈ مشیر ہے نا، ہاں وہ خطرے میں ہے. وہ ایک راستہ تو بنا دیا گنڈاپور صاحب نے. ہاں. اور ان کے جو الیکٹڈ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں پختونخوا سے، وہ آلریڈی دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ بھئی یہ ان الیکٹڈ کہاں سے آئے ہیں، فلان آئے، ایڈم خان آئے، پتہ نہیں 7-8 ان الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا دباؤ ہے کہ ان کو فوری طور پر ہٹا دیں. ان کا یہ بھی دباؤ ہے کہ ڈسٹرکس میں اور ہائی کورٹ میں اور ادھر ادھر جو وکلاء کی اسامیاں ہوتی ہیں اس پر فوری طور پر پی ٹی آئی کے وکلاء کو ایڈجسٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں پر تو ہمارے مخالف جماعتوں کے وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا نہیں ادھر سپریم کورٹ میں جب مشال یوسف زئی نکل رہی تھی تو انصاف لائرز فورم پختونخوا والوں نے ان کو گھیر لیا، وہ تنولی اور دوسرے لوگ جو تھے. تو ایک دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس دباؤ کے پیچھے کون ہے پتہ ہے؟ کون ہے؟ یہ الیکٹڈ جو دباؤ بڑھا رہے ہیں نا، ان کو تھپکی کون دے رہے؟ گنڈاپور صاحب دے رہے ہیں. گنڈاپور بھی سیاست کر رہا ہے نا یار. گنڈاپور صاحب ان کو تھپکی دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو وہ جو بنی گالا سے کچھ کالز گئے نا. اچھا، ہم اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے اے این پی کی طرف آتے ہیں. اے این پی میں ایک بڑی وہ ہوئی ہے. جی بالکل. وہاں پہ بھی ایک تبدیلی سی آئی ہے. دیکھیں قیوم صاحب، این پی ایک بہت منظم اور بہت تاریخی جماعت رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اسے بدقسمتی کہیں کہ پختونخوا کا سیاسی مزاج ایسا ہے کہ وہ تو ایک لیبارٹری بن چکی ہے، ایک فلو میں ساری ووٹ بہہ جاتی ہے. نہیں لیکن دیکھیں نا، اے این پی کی گورنمنٹ بھی بنی تھی. آپ یہ دیکھیں اے این پی کی گورنمنٹ رہی، اس دوران میں وار آن ٹیرر تھا، اس میں بھی تھا. لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کے پی میں بھی یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے کہ مسلسل تیسری مرتبہ کوئی سیم پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئی ہے. دیکھیں میں آتا ہوں نا، دیکھیں پختونخوا کا مزاج یہ ہے کہ اس کا سارا ووٹ جو ہے نا وہ ایک ہی فلو میں جاتا ہے ہمیشہ. یعنی 2002 میں آپ دیکھیں وہ سارے کا سارا ووٹ ایم ایم اے کو گیا تھا، متحدہ مجلس عمل کو، اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت بھی بن گئی تھی، اکرم خان دورانی چیف منسٹر بنے تھے. پھر 2013 میں اچانک وہ رخ اس طرف آ گیا. لیکن اس درمیان میں 2008 کا الیکشن آیا تھا تو اس میں این پی نے کافی اکثریت لی تھی. این پی بڑی تاریخی جماعت ہے، بہت منظم جماعت رہی ہے، اس کی بڑی شاندار تاریخ ہے، آمریتوں کے خلاف جدوجہد، باچا خان، ولی خان اور ان لوگوں کی. لیکن بدقسمتی سے اس فلو نے سب سے زیادہ نقصان این پی کو پہنچایا، کیونکہ این پی کا ووٹ پاکٹ جو تھا وہ سینٹرل کے پی میں پشاور، نوشہرہ، مردان، چارسدہ، سوابی، بنیر تک، یا نارتھ میں سوات، دیر، شانگلہ، ان علاقوں میں ان کا ووٹ بینک زیادہ تھا. اور وہاں پہ پی ٹی آئی مضبوط جماعت بن کر ابھری اور اس نے این پی کا صفائی کر لیا. اب جو نئے انتخاب ہوئے ہیں پارٹی انتخابات، تو اس میں میاں افتخار کو صوبائی صدر بنا دیا ہے. میاں افتخار کا اکلوتا بیٹا اس جنگ میں مارا گیا، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. تو میرا تو خیال ہے کہ این پی کو اسٹیبلشمنٹ تو کیا، عوام اور سیاسی جماعتیں بھی تنہا نہ چھوڑے. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے دہشت گردی کے خلاف. دیکھو دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں روکا این پی نے تھا، اگر وہ نہ روکتے تو اس
خدا نخواستہ اس پنجاب کی طرف نکل جاتے. نہیں بڑا اس میں بڑی کوئی شک نہیں قربانی کہ بڑی دی قربانی ہے اور بڑی اہم جماعت ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جناب, یہ کیسی تبدیلی آپ سیاست کی اندر دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں. ایک منٹ قیوم صاحب, ایک منٹ, ایک اور چھوٹی سی بات رہ گئی, آپ کو میں ایک خبر اور دے دوں. ہاں دیجیے. وہ جو پچھلے دنوں مشال یوسفزئی نے اپنے لیے گاڑی مانگی تھی, ہاں اور ان کی سیکٹری نے بھی گاڑی مانگی تھی اسپورٹیج, تو ان کی جو سیکٹری ہے نا انیلا محفوظ دورانی, ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. اچھا, جو مشال کے ساتھ سیکٹری تھی نا, اسے ہٹا دیا گیا یا ٹرانسفر کر دیا گیا وہاں سے, یعنی اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. وجہ میں بتاتا ہوں نا. ایک طرف تو ان الیکٹڈ شیر افضل کے بھائی خالد لطیف کو ہٹا دیا گیا, دوسری طرف مشال کے بااعتماد سیکٹری کو بھی ہٹا دیا گیا. اب مشال یوسفزئی کے لیے آنے والے حالات کیسے ہوں گے اس کا تجزیہ آپ خود کر لیں. یا وہ تو آپ اشارہ دے گئے نا اس کی طرف کہ اب جو ہے وہ شاید اس طرف آئے گا. اچھا جناب, تو جو یہ اپنا عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ 18 مہینے سے کہہ رہا ہوں مذاکرات کریں. آج بھی اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے تو 18 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کریں, لیکن ڈیل کوئی نہیں ہوگی کہ جی آپ ملک چھوڑ کے جائیں یا یہ کریں. اور جو انہوں نے علی مین گنڈا پور, شبلی فراز اور عمر ایوب کی جو کمیٹی بنائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے, راستے کھولنے کے حوالے سے, وہ پھر کس لیے بنائی ہے؟ تو مذاکرات کس چیز پہ ہوں؟ مذاکرات کیسے ہوں گے قیوم صاحب؟ سیاسی جماعتوں سے ہو گئے تھے, ہم نے کرنا ہی نہیں ہے مذاکرات. یہ 3 پولیٹیکل پارٹی سے تو بالکل نہیں کرنا. ایک سادہ سی بات کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نمبر بنانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کر رہا ہوں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے وہ کھل گئے. اسٹیبلشمنٹ کہے گئے اس کے ساتھ تو کوئی سیاسی قوت بھی نہیں ہے, یہ تو دیوانوں کا ایک ٹولہ ساتھ ہے کہ بس جو کہتا ہے وہی مان لیتے اور ان کی رائے غیر اہم ہو گئی ہے. ایک بات ماننی پڑے گی. لیکن ساتھ میں ایک فکرہ بڑا مزے کا ہے ان کی جو رپورٹ ہوئی ہے گفتگو. بھائی ہم تو اڈیالہ نہیں گئے کبھی بھی, لیکن جو اڈیالہ جاتے ہیں صحافی, ان کی ہی حوالے سے یہ خبر ہے, اور جو رپورٹ ہوئی ہے جیو کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مذاکرات تو دشمنوں سے ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ تھوڑی ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک طرف وہ دشمن بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ایک اور خبر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, مجھے یاد آ گئی. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, لیکن وہ خبر ہے کیونکہ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے, ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر بڑا ستمگر ہونے والا ہے. اور ستمگر کس حوالے سے ہوگا کہ سنا ایک بڑی تعداد میں بہت سارے لوگوں کو لیٹر آف تھینکس تیار کیے گئے. میں کل بتا چکا ہوں کہ بعض لوگوں کو فارغ کیا جائے گا. بھائی سہولت کاری اور ذمہ دار منصب یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. میں کل اپنے ولاگ میں اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ منصب اور سہولت کاری میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی اس ملک کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا انہی عدالتوں سے. ثاقب نثار کہاں کا تھا؟ انہی عدالتوں کا تھا. عظمت سعید شیخ کہاں کا تھا؟ جاوید آپ دوسری طرف جا رہے ہیں, میں کسی اور طرف کی بات کر رہا ہوں. کسی اور طرف کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ 2 جگہوں پہ تبدیلی آئیں گی. میں نے ایک جگہ کا نام نہیں لیا. میں اب بھی اپنی بات پر سٹینڈ کر رہا ہوں کہ 2 جگہوں پہ تبدیلیاں آنے والی. لیکن وہ دوسری جگہ پہ جہاں پہ آپ تبدیلی کے اشارے دے رہے ہیں نا, وہاں پہ اس کے لیے ایک بڑا لمبا طویل اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. وہ ایسے نہیں ہوتا. نہیں, جو بات میں کر رہا ہوں آپ کی بات اس سے مختلف ہے. ہم دونوں کی بات مختلف ہے. جی ہاں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا بلاگ جو ہے کل کا وہ شاید عدالتی محاذ کے اوپر جو ہے نا, جو آپ تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں, میں کسی اور طرف کی بات کر رہا ہوں بھائی جان. اور وہ تعداد بھی کوئی 90-95 کے قریب بتائی جا رہی ہے, بڑی لمبی چوڑی. اچھا, یہ آپ کی خبر ہے؟ میرے ذرائع کا دعویٰ ہے, امکان ظاہر کیا انہوں نے. آپ اپنی خبر شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں نے شیئر کر تو دی, اور کتنی بڑی شیئر کروں میں آپ کو. مزید خبر کہہ تو رہا ہوں ستمگر ہے. دیکھیں اور ستمگر ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ ایک منٹ, بہت سو کے اوپر لیٹر آف تھینکس. دیکھیں بس اب اس سے زیادہ اور کیا. دیکھیں میں 1 منٹ اب مجھے بولنے دیں.
دیکھیے خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تو میں 18 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں. آنے والے 4 یا 5 دن بعد 9 مئی ہے نا, 9 مئی کو کتنا عرصہ ہو جائے گا؟ 1 سال. 1 سال 12 مہینے ہو جائیں گے. تو جب آپ 18 مہینے سے انتظار کر رہے تھے اور فرض کرے آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ کرے تو آپ اس پر حملہ کر دیں, آپ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں اور پھر آپ میڈیا پہ شروع ہو جائے اور پھر کسی کو بھی نہ چھوڑیں. یہی طریقہ ہوتا ہے مذاکرات کا. دیکھیں مشرق کے اپنے اقدار ہیں, اپنا مزاج ہے مشرق کا. اور ابھی آپ نے 3 دن پہلے ٹیلی گراف میں جو آپ کا کالم چھپا, آپ نے کب لکھا ہے وہ کالم, لیکن اس کے پس پردہ کچھ اور کہانی ہے. اچھا, جس دن وہ کالم چھپا اسی دن حامد میر کے نام سے ایک اور کالم وائرل ہوا. انہوں نے انکار کیا کہ میں نے نہیں لکھا ہے, غالباً اسی طرح ہوا نا. بالکل سوشل میڈیا پہ تو یہی ہے. انہوں نے پھر اپنا دوسرا کالم کیا جی میں تو اس دن یہ والا کالم لکھا. اچھا, تو ایک طرف تو ٹیلی گراف میں کالم, ایک طرف تو ٹیلی گراف میں کالم آتا ہے کہ آرمی چیف پر حسب معمول الزامات لگاتا ہے, میرا مارنا رہ گیا ہے. بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہاں تو وزراء اعظم پھانسی ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ کسی نے کیا کیا؟ آپ تو 8 کمرے کے گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں آرام سے, اور 75% میڈیا آپ کے حق میں بول رہا ہے. تو آپ کس چیز کا شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ کو تو شکوے کا حق بھی نہیں پہنچتا. اور اسی دن جس دن ٹیلی گراف کا کالم آتا ہے اسی دن حامد میر کے نام سے سوشل میڈیا پر ایک کالم آ جاتا ہے, فیک کالم. حامد میر اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ میں نے لکھا ہی نہیں ہے, اور وہ سوشل میڈیا پر پھیل گیا. اچھا, شعیب شاہین صاحب نے وہ شیئر کیا. اچھا, اور اسی دن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کروں گا, مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے. یہ جو ٹیلی گراف کا کالم آیا یا جو غصہ جو الزامات لگائے, پتہ ہی کیوں لگائے؟ کیوں؟ اس لیے لگائے کہ میں نے یہاں پر کہا تھا کہ ایک مذاکراتی عمل ہے, وہ کوئی ایسے بڑی سطح کے مذاکرات نہیں تھے. وہ پی ٹی آئی نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے کچھ معروضات ہیں انہیں سنا جائے, اور پھر نچلی سطح کے 1-2 افسران کو مقرر کیا گیا, اور مذاکرات کی سنجیدگی کا اندازہ اس سے لگائے کہ ان مذاکرات کو ایک ریٹائرڈ افسر دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے اپنے معروضات پیش کر دیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ معروضات ہمیں مل گئے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اور دروازہ بند کر دیا. تو وہی غصہ تھا خان صاحب کو. یہ جو الزامات لگائے نا کہ بھائی میرے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر رہے ہو, اور اس سے پہلے جب نواز شریف کے ساتھ ایلچی بھیجے گئے تھے تو علیمہ خان کا بیان آیا تھا کہ پاناما کیس میں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور جب نواز شریف نے انکار کیا تو اسی دن خان صاحب کا بیان آیا کہ علیمہ خان پارٹی قیادت نہیں کرے گی بلکہ بشرا کرے گی. پہلے علیمہ کو لگایا کہ نواز شریف کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھاؤ, جب نہیں بڑھا تو یہ ڈرامے روز روز چلتے ہیں اور روز روز لوگوں کو اب پتہ چلتا ہے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا حماد حسین صاحب. ہمارے جو ولاگ ہے اس کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو آپ پانی پئیں اور انجوائے کریں, غصہ نہیں کریں. غصہ جو ہے نا کچھ لوگوں کے لیے چھوڑ دیں. آج کل بہت سارے ہمارے دوست غصے میں ہیں, غصے میں وہ بس کیا کہ وہ جنوں میں بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, غالب نے کہا تھا. تو یہ بس ہمارے جو دوست ہیں کچھ وہ بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, غصے کے اندر ہیں. غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا یار, لیکن ہم غصہ ہوتے ہیں انہیں بھی کرنے دینا, اس پہ برا نہیں منانا چاہیے. نہیں, میں تو دیکھیں, میں تو آج جو ہے نا مجھے ایک کوٹ, میں آپ کو کسی نے ایک میسج, آج میں نے ایک ایسے صحافی کی تعریف کی, ان کے کچھ باتیں سنی, مجھے بہت اچھی لگی, میں نے اپنے ولاگ میں اس کا ذکر کیا. نہیں وہ تو اچھی بات ہے, ذاتی دشمنی نہیں ہے یار. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بڑی ایک اچھی مجھے کسی نے جو ہے نا وہ تحریر بھیجی ہے. اس نے کہا کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو بس اسی کوٹ کو کر کے تو پھر ہم اس کو خداحافظ کہتے ہیں. تو جناب, جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت آپ سے جیت نہیں سکتے. تو زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے. شرح دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے.
اللہ نگہبان.